آئیے قرآن پڑھیں۔ ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الفاظی معنی کے ساتھ آئیے قرآن پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 62 سے 71 کا آج ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ ساتھ لفظی معنی بھی بیان کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلاہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے ہم مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ یہود حوادہ بامعنی محبت سے یا تہود بامعنی توبہ سے بنا ہے، گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے پڑا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے سکران کی جمع ہے۔ اس کا مادہ نصرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ صابئین صابی کی جمع ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا میں کسی نہ کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے، اسی لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔ بعض مفسرین کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس بھی دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ یہ فلسفہ سخت گناہ ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملی اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ صرف یہودی نہیں، نصارہ اور صابی اور جو بھی یوم آخرت پہ ایمان رکھے اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے لوگ، یہودی ہوں یا عیسائی اور یا صابی یا کوئی بھی کسی دوسری قوم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، یعنی وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔
جہاں دیگر آیات قرآن کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضمون صحیح کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ احادیث حیہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر مبعوث ہوئے ہیں، تو ان کی رسالت کو جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ لانا دونوں ضروری ہے۔ اب چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، وہ چاہے اپنے پہلے دین پر ہی کیوں نہ قائم ہو، لیکن پھر بھی اس کو یہ دین کا اس کے کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کا پہاڑ، یہ یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خذو پکڑو، ما آتینکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتٍ مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے عذرائے شرارت کہا ہم سے تو احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من تو تم تھے سے، الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، یعنی اس سے پہلے کتنی سزاؤں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ پھر جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے ان کو مہلت دیتے تو یہ پھر بدل جاتے تھے۔ یہ ایسی قوم ہے یہود۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، یعنی اس کے بعد پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدُوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تب ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین دتکارے ہوئے بندر یعنی ذلیل بندر۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ سبت ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ یعنی یہاں بھی انہوں نے شرارت کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ کافی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی بھی قسم کے جو امتحان میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ پائے، کیونکہ ان پر بھی ایسا ہی ہوا کہ عام دنوں میں مچھلیاں جو ہیں وہ گہرے پانی میں دور چلی جاتی تھیں، جن کا شکار کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن ہفتے کے دن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا اور مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ، حالانکہ اللہ کے ساتھ یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ اللہ تو دلوں کے معاملات کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے۔ تو یہ جو پانی باہر جہاں تک پانی پہنچتا تھا تو وہاں پانی کے آس پاس کیا کرتے تھے، گڑھے کھود دیتے تھے، جب مچھلیاں آتی تو ان گڑھوں میں پھنس جاتی تو یہ کیا کرتے اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں سے واقف ہے، وہ دلوں کو بھید
بہت خوب جانتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے اسے بنایا، نِكَالًا عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا سامنے والوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت، لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لیے۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ واو اور از جب، قال کہا، موسیٰ نے، لقومہ ہی اپنی قوم سے، انا بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا، اتتخذونا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق، قالا اس نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، اس بات سے، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من سے الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ لیکن یہ گائے جب ان کو حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے اس میں بھی کافی حیل و حجت کرنا شروع کر دی، پہلے کہ یہ وہ گائے کیسی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ حالانکہ وہ یہ کام کرنا چاہتے نہیں تھے، ذبح اندر دل ان کا پروگرام تھا، وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا تھا، خیر ان کو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ پورا کرنا پڑا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کریں ہمارے لیے، رب کا اپنا رب، یبین لنا بتلائے ہمیں، ما ہی کیسی ہے وہ، قالا اس نے کہا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بقرات وہ گائے، لا فاردن نہ بوڑھی، ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر، اوان جوان، بین ذالک درمیان، فافعلوا پس کرو، ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا حلیہ بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لانا ہمارے لیے، رب کا اپنا رب، یبین لانا وہ بتلا دے ہمیں، ما لونها کیسا اس کا رنگ، قال اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقراتن ایک گائے، صفراء زرد رنگ، فاقعن گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لانا ہمارے لیے، رب کا اپنا رب،
یبین وہ بتلا دے لنا ہمیں ما ہی وہ کیسی انا کیونکہ البقرہ گائے تشابہ اشتباہ ہو گیا علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم ان اگر شاء چاہا اللہ لمختدون ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرات لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ پچھلی آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے، وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید حلیہ بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 71 کا ترجمہ ہے، اس کے لفظی معنی یہ ہیں، قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقراتن ایک گائے، لا ذلول کا معنی ہے نہ سدی ہوئی، تثیر کا مطلب ہے جوتتی، الارض زمین، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی، الحرث کھیتی، مسلمات بے عیب، لا شیاط کا معنی ہے نہیں کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو وہ بولے، الآن اب، جیتا تم لائے بالحق ٹھیک بات، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون کہ وہ کریں گے، یعنی کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بار بار ان کو بتلایا، جب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی سوال اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ اس کی آگے حیت بیان کر دیتے، تو انہیں یہ مجبوراً کام کرنا پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں حل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گویا وہ حکم برادری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے میخ نکالنا شروع کر دی اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا، اس لیے دین میں سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔